تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسرے میداں مگر جھکی تو نہیں۔ جہلم ویلی، ہٹیاں بالا آزاد کشمیر کے غیور مسلمانوں، تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے جیالوں، میں یہاں صرف آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آزاد کشمیر میں 20-22 سال کی آپ کی جد و جہد کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج یہاں اس وسیع و عریض پنڈال میں اتنی عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اور صرف جہلم ویلی میں نہیں، مظفر آباد میں، کوٹلی میں، میرپور میں آپ کے پروگرام، آپ کی کانفرنسیں، آپ کے ختم نبوت کے حوالے سے کورسز، ان میں شمولیت کا بارہا موقع ملا۔ آپ حضرات کی محنتیں، آپ کی کوششیں اور کاوشیں، آپ کی تگ و دو پہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف وہ جہاد جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا، وہ جہاد جس کے سب سے پہلے شہید حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جہاد ختم نبوت جس کے لیے حضرت ابو مسلم خولانی نے اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا تو گوارا کر لیا تھا، لیکن حضور کی ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ وہ جہاد ختم نبوت جس کے لیے یمامہ کے میدان میں 1250 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا تھا۔ اسود انسی سے لے کے مسلمہ کذاب تک کے جھوٹے مدعیان نبوت کو یہ بتلا دیا تھا کہ مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کر سکتے ہیں، اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتے ہیں، لیکن حضور کی مسند ختم نبوت پہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ جہاد چلتے چلتے ہمارے برے صغیر تک پہنچا۔ وقت چونکہ مختصر ہے، 10 منٹ میں میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی، جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے تعبیر کیا، اپنی بیویوں کو امہات المومنین کہا، اپنی بیٹی کو سیدۃ النساء کہا، اسلام کے متوازی ایک نیا مذہب
اور ایک نیا دین قوم کے سامنے پیش کیا تو اس وقت کے علماء حق نے وہ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ ہوں، مولانا غلام دستگیر قصوری ہوں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں، ان سب نے قادیانیت کے اس فتنے کے آگے بند باندھا۔ اور پھر وہ وقت بھی امت نے دیکھا پاکستان میں 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو صرف لاہور شہر میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کو یہ بات بتلا دی، ہم ہر ایک کو گوارا کر سکتے ہیں، ہر ایک بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے غداروں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اعزاز آپ کے آزاد کشمیر کو حاصل ہوا کہ 1973 میں یہاں کی اسمبلی میں قرارداد ختم نبوت پیش کی گئی۔ اس قرارداد کے محرک، اس قرارداد کو پیش کرنے والے، اس قرارداد پہ دستخط کرنے والے، ان سب کی عظمتوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد ختم نبوت پیش کی گئی اور قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا گیا۔ ہمارے اکابر کی، ہمارے بزرگوں کی 100 سال کی جد و جہد ہے، 100 سال کی قربانیاں ہیں، جن کے نتیجے میں قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت تسلیم کیا گیا۔ اور آپ کے کشمیر کا یہ اعزاز ہے، ختم نبوت کے موضوع پہ عوامی حلقوں میں، پڑھے لکھے حلقے میں، وکلاء میں، جدید تعلیم یافتہ حلقے میں آواز اٹھانے والے شاعر مشرق علامہ اقبال کا تعلق بھی آپ کے کشمیر سے تھا، اور علماء کے حلقے میں ختم نبوت کا علم بلند کرنے والے خاتم المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کا تعلق بھی آپ کے کشمیر کے ساتھ تھا، اور ختم نبوت کے لیے ایک جماعت بنا کے منظم طور پہ فتنہ قادیانیت کو لگام ڈالنے والے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا تعلق بھی آپ کے کشمیر کے ساتھ تھا۔ ختم نبوت کی پہلی قرارداد بھی آپ کے کشمیر کی اسمبلی میں پاس ہوئی، یہ آپ کا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کو اب آپ فرمائیں قائم رہنا چاہیے یا نہیں؟ اب آپ کو بولنا چاہیے تھوڑا سا، نہیں ایسے نہیں۔ میں انتہائی بیماری کے عالم میں ہری پور سے سفر کر کے یہاں پہنچا، اور میری آواز آپ سے زیادہ ہے، اس ساؤنڈ کے بغیر بھی آپ کو بولنا چاہیے، یہ در و دیوار گواہ ہونے چاہیے، یہ پہاڑ اس کی گواہی دیں۔ ختم نبوت کا کام کرنا ہے کہ نہیں؟ ختم نبوت کا کام ہم مرتے دم تک کریں گے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ہر ایک کو قبول کر سکتے ہیں، منکرین ختم نبوت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر کے اداروں کو چاہیے ان منکرین ختم نبوت کو لگام دیں، لگام دینی چاہیے کہ نہیں؟ ان کی سرگرمیوں پہ پابندیاں عائد کریں، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ ہم آئین سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ہمارے وفادار ہیں، ہم ان کے وفادار ہیں۔ ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں خصوصیت کے ساتھ ضلع کوٹلی کے اندر قادیانیوں کی جو غنڈہ گردی ہے اس کو روکا جائے، قادیانی جو شاعر اسلامی استعمال کرتے ہیں ان کو اس سے روکا جائے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آج کے اجتماع کی وساطت سے
آپ حضرات کی وساطت سے میں آزاد کشمیر کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر کے قادیانیوں کو اور ضلع کوٹلی کے قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے کہ نہیں؟ آپ لوگ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے، آپ حضرات سوچ نہیں سکتے، مولانا جمیل جامی صاحب سے پوچھیں، حافظ مقصود کشمیری صاحب سے پوچھیں، کوٹلی کے اندر گوئی میں قادیانیوں کی کتنی غنڈہ گردی ہے اور کتنی دہشت گردی ہے، اور کس طرح وہاں پہ ان کی رونق ہے، اور کیسے وہ لوگوں کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں۔ صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں یہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے حضرات کہ ان کی محنت کی وجہ سے وہاں گوئی میں الحمدللہ ختم نبوت کا مرکز قائم ہو چکا ہے۔ اس پہ کہیں الحمدللہ، اونچی آواز میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، ایک وہ وقت تھا 1994 میں جب ہمیں اس علاقے میں جانا ہوا تو کوئی شخص ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی شخص ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم ختم نبوت کے موضوع پہ کہیں بات نہیں کر سکتے تھے۔ آج الحمدللہ اس گوئی کے اندر ختم نبوت کا مرکز موجود ہے، اور وہاں جس شخص نے سب سے پہلے ہمیں مناظرے کا چیلنج دیا تھا، بابو کبیر اس کا نام، آج بھی وہ قادیانی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بیٹی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ ان حضرات کی محنت ہے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ کو اور مجھے یہ چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کے دست و بازو بنیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، یہ جہاں اشارہ کریں ہم وہاں پہ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔